बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। फूड अथॉरिटी की नाकस दूध के खिलाफ अली सूबा कार्रवाइयाँ। 5000 लीटर पानी मिला दूध तलफ। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ गोजरहान मलक एहतशाम फरूक की रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मंदरजा झेल टूल प्लाजा, जेलम, चकवा रोड और पंडोड़ी में नाका लगाकर 27 दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद 1,80,000 लीटर दूध को चेक किया, जबकि 5,000 लीटर पानी मिला दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया और 1,80,000 के भारी जुर्माने भी आयद किए गए। 5 दूध बरदार गाड़ियों को ये जुर्माने आयद किए गए। इसके अलावा इस मौके पर पंजाब फूड अथॉरिटी के मुतलका हुकाम का कहना था कि सीएम पंजाब के वीएन के मुताबिक इसी तरह मजीद चेकिंग भी जारी रखी जाएगी। कैमरामैन एजाज के साथ मलिक एहतशाम फारूक, ब्यूरो चीफ, रावलपिंडी। ठट्टा में जहरीले बायोकेमिकल वेस्ट के गैर जिम्मेदाराना अखराज से फौरी सेहत आमा और माहौलियाती बहरान ठट्टा रिपोर्ट ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। जिला ठट्टा में एक संगीन माहौलियाती बहरान ने जन्म ले लिया है, जहां सिविल अस्पताल ठट्टा इसका इंतजाम हुकूमत सिंध की तरफ से प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत NGO मरफ इंतजाम संभाल रहा है, जिसका ठट्टा सरबरा आदम मलिक है। सिविल अस्पताल ठट्टा का जहरीला बायोकेमिकल वेस्ट बेदर्दी से खुली जगहों पर फेंका जा रहा है। यह खतरनाक फुजला जिला जेल ठट्टा के करीब एक गुंजान आबादी में, जहाँ चरागाहें, परिंदों के मस्कन और मछलियों के तालाब मौजूद हैं, फेंका जा रहा है, जिससे इंसानी सेहत और माहौल को शदीद खतरा लाहक हो गया है। इंतहाई तशवीशनाक बात यह है कि मकामी लोग इस खतरनाक फजले को मुख्तलिफ सरगर्मियों में दोबारा इस्तेमाल करने के लिए जमा कर रहे हैं, जिससे अवामी सेहत को मजीद खतरा लाहक हो रहा है। इस जहरीले मवाद का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल एक इंतहाई संगीन सूरत हाल को मजीद संगीन बना रहा है, जिससे इंसानी जिंदगियों को खतरा लाहक है। बायोकेमिकल वेस्ट का ये गैर जिम्मेदाराना हराज बैन अक़वामी माहौलियाती कवानीन और आलमी अदारा सेहत के प्रोटोकॉल की खुली खराब वर्जी है, जो तिब्बी फजला के हैंडलिंग और हराज के सख्त कंट्रोल को यकीनी बनाते हैं। आलूदगी का वसी पैमाने पर खतरा जानवरों, आबी हयात, मवेशियों और मकामी बरादरी के लिए तवील मुद्दती और नाकाबिले वापसी नुकसान का सबब बन सकता है। उकाड़ा से असंजनेद की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर सजाद मुबीन यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के VC तैनात। रेगुलर VC की तैनाती पर यूनिवर्सिटी फैकल्टी, स्टाफ और तुलबा का इजहार तशक्कुर। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से शोबा आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन के प्रोफेसर डॉक्टर सजाद मुबीन को वज़ीर आला पंजाब की बाकायदा मंजूरी से यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा का रेगुलर वाइस चांसलर तैनात कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की जानब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोफेसर सजाद 4 साल तक यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में बतौर वाइस चांसलर खिदमत सर अंजाम देंगे। प्रोफेसर सजाद मुबीन ने गबकन रशियन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑयल एंड गैस मॉस्को से 2008 में इंजीनियरिंग के शोबा में PhD की। इनको 2014 में फुल ब्राइट USAID US पाकिस्तान एक्सचेंज फेलोशिप से नवाजा गया। प्रोफेसर सजाद मुबीन का कैरियर 26 साल पर मुहित है। यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के VC तैनात होने से पहले वो UIT लाहौर के शोबा आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन में बतौर प्रोफेसर और चेयरमैन काम कर रहे थे। वो बतौर मुहक्किक बेशतर आला क्वालिटी के तहकीकी मकाला जात शाया कर चुके हैं और कई एक तहकीकी प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। इनकी तहकीक ने न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पॉलिसी साझेदारों को रहनुमाई फराहम कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा की फैकल्टी, इंतजामी स्टाफ और तलबा ने 2 साल से ज़ायद अरसे के बाद रेगुलर वाइस चांसलर की तैनाती पर खुशी, इत्मीनान और तशक्कुर का इजहार किया है। उकाड़ा से संजनेद की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस जिला उकाड़ा लाहौर रीजन की मेज़बानी में सालाना शूटिंग बॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। इस बड़े इवेंट में पेट्रोलिंग पुलिस लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर रीजन की टीमों की शिरकत। लाहौर रीजन की टीम फातह करार। पेट्रोलिंग पुलिस जिला उकाड़ा लाहौर रीजन की मेज़बानी में सालाना शूटिंग बॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस बड़े इवेंट में पेट्रोलिंग पुलिस लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर की टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच में पेट्रोलिंग पुलिस लाहौर और मुल्तान रीजन के खिलाड़ियों ने उम्दा खेल का मुजाहरा किया। कांटेदार मुकाबले के बाद लाहौर रीजन की टीम फातह करार पाई। SP पेट्रोलिंग पुलिस लाहौर रीजन की जानब से फातह टीम और टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले दीगर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए ट्रॉफियाँ और इनामात तकसीम किए गए। असलम शहीद लायंस ग्राउंड उकाड़ा में मुनक्कद फाइनल मैच की अख्तामी तकरीब में SP पेट्रोलिंग पुलिस लाहौर रीजन चौधरी फतह अहमद काहलू बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पेट्रोलिंग पुलिस सजाद मोहम्मद खान टिक्का और DSP हेडक्वार्टर महर मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए SP पेट्रोलिंग पुलिस चौधरी फतह अहमद काहलू का कहना था कि इंसानी, जिस्मानी और जहनी सलाहियतों में इजाफे के लिए हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खेलों और दीगर तफरीही सरगर्मियों की अहमियत को उजागर
اجاگر کرتے ہوئے ایسی ہیلتھی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنا ہوگا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کھیلوں کے میدانوں میں رونقیں لگا کر علاج گاہوں کو ویران کیا جا سکتا ہے۔ کھیلوں کا فروغ انسانی صحت، تندرستی، ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور معاشرتی روایات میں بہتری لانے کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ سرگودا کے نواحی گاؤں میں 10 لڑکیوں کی اجتماعی شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں آنے والے براتیوں کو کھانا اور دلہے کو 5-5 ہزار روپے سلامی بھی دی گئی۔ دلہنوں کو ضروریات زندگی کی تمام اشیاء جہیز میں دے کر رخصت کیا گیا۔ مزید احوال محمد ثاقب سلیمانی کی رپورٹ میں۔ سرگودا کے گاؤں 52 جوبی میں اجتماعی شادیوں کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں براتیوں کے علاوہ گاؤں کے لوگوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اوورسیز پاکستانی اور الرحمان فاؤنڈیشن کے بانی عبدالحفیظ نے خصوصی طور پر تقریب کا انعقاد کیا۔ سماجی سیاسی شخصیت میاں شہباز احمد مہمان نے خصوصی تھے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ ایسے والدین جو بر وقت اپنی بیٹیوں کی شادی کا اہتمام نہیں کر سکتے، ان کی بیٹیوں کی شادی کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ والدین رشتہ خود تلاش کرتے ہیں، جہیز اور کھانے کا انتظام تنظیم کرتی ہے۔ اسی نوعیت کا اگلا پروگرام 1 دسمبر کو صادق آباد میں ہوگا، جس میں 300 لڑکیوں کی اجتماعی شادی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر دلہنوں کو جہیز کا سامان بھی دیا گیا۔ دلہا اور دلہن اس موقع پر نہایت خوش نظر آئے۔ تقریب میں شریک شرکا نے زندگی کا نیا سفر شروع کرنے والے جوڑوں کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ فیصل آباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر سید شاہرخ کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنل طارق محمود گل کی سربراہی میں ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنل پنجاب فوڈ اتھارٹی نے شہر کے مختلف علاقوں میں فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی۔ دوران چیکنگ گھسن پورہ میں واقع جعلی کیچپ ساس تیار کرنے والی یونٹ پر چھاپا۔ ملزم کھلے رنگ، مصنوعی مٹھاس اور دیگر ممنوعہ کیمیکل سے کیچپ تیار کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ 200 کلو گرام کیچپ تلف، ممنوعہ رنگ اور مصنوعی مٹھاس تلف۔ مقدمہ درج، ایک ملزم گرفتار۔ مزید برآں کوہ نور میں واقع معروف ریسٹورنٹ کو حفظان صحت، ناقص صفائی کے انتظامات اور چوہوں کے فضلہ کی بہتات پر 1 لاکھ سے زائد کے جرمانے عائد۔ مزید کارروائی کرتے ہوئے فوڈ سیفٹی ٹیموں کی علی صبح شہر میں دودھ کی ناکہ بندیاں، دودھ برات گاڑیوں کو چیک کیا گیا اور شہر کے مضافات میں کیمیکل اور خشک دودھ سے موقع پر دودھ تیار کرتے ہوئے متعلقہ دکانداروں کو گرفتار۔ جعلی مضر صحت دودھ تلف، مقدمہ درج۔ ضلعی پولیس سربراہ منصرہ شفیع گنڈا پور کا لسان نواب میں جاری چائنیز پروجیکٹ سامن میرا گریڈ اسٹیشن کا دورہ، چائنیز عہدیداروں سے ملاقات، سیکیورٹی اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا اختر حیات خان کے احکامات اور ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس ہزارہ ریجن طاہر ایوب خان کی خصوصی ہدایات پر ڈی پی او منصرہ نے لسان نواب میں جاری چائنیز پروجیکٹ سامن میرا گریڈ اسٹیشن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی پھلرا، ڈی ایس پی ایس ایس یو اور ایس ایچ او لسان نواب ان کے ہمراہ تھے۔ دورے کے موقع پر ڈی پی او منصرہ نے چائنیز عہدیداران سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران چائنیز عہدیداران نے ڈی پی او منصرہ کو پروجیکٹس کے حوالے سے سیکیورٹی صورتحال اور دیگر اہم امور کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈی پی او منصرہ کا کہنا تھا کہ ضلع میں تمام تر پاور پروجیکٹ سے پاکستان میں توانائی اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی ترقی میں دوست ملک چین کا کردار قابل ستائش اور قابل قدر ہے۔ ڈی پی او منصرہ نے پولیس حکام کو ہدایت کی کہ چائنیز کی سیکیورٹی کو مزید مؤثر اور بہتر بنائیں اور ان کے ساتھ روابط کو مزید مستحکم بنایا جائے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پولیس بر وقت ان کی مدد کر سکے۔ جو خامیاں ہیں ان کو جلد از جلد دور کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی ورکرز کی رہائش گاہوں، ان کے پروجیکٹ سائٹس کی چاردیواری اور خاردار تاروں کو مزید اونچا کیا جائے۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی تعداد کو مزید بڑھایا جائے۔ ڈی پی او منصرہ نے چائنیز عہدیداروں کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی، جس پر چائنی عہدیداران نے ان کے اقدام کو سراہا اور منصرہ پولیس کی جانب سے مہیا کردہ سہولیات پر مکمل اطمینان اور اعتماد کا اظہار کیا۔ جڑاوالا سے ابر شامل کرتے ہمارے بیورو چیف اقرار حسین سے جڑاوالا روڈ کھڑیاں والا پر خوفناک حادثہ، علی پور بنگلہ چوکی پیٹرولنگ چوکی کے بالکل پاس موٹر سائیکل سواروں کو نجی فیکٹری کی بس نے کچل دیا۔ حادثے میں علی پور بنگلہ کے رہائشی 3 نوجوان شدید زخمی، ریسکیو 111 کرو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ حادثہ اوورٹیکنگ کرتے ہوئے پیش آیا۔ خبر شامل کرتے ہمارے بیورو چیف اقرار حسین سے جڑاوالا ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کا دورہ، جڑاوالا ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ناصر محمود کا ٹی ایچ کیو اسپتال جڑاوالا کا دورہ، جڑاوالا اسسٹنٹ کمشنر جڑاوالا رانا صفدر شبیر بھی ہمراہ تھے۔ جڑاوالا چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن قیوم اور ایم ایس ڈاکٹر رانا عبدالواجد بھی ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ جڑاوالا میں ڈپٹی کمشنر نے ڈی ایچ کیو اسپتال میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے وارڈز میں داخل مریضوں سے فراہم کردہ سہولیات اور مفت علاج معالجے بارے پوچھ گچھ کی۔ ڈپٹی کمشنر نے انتظامی امور کا جائزہ لیا اور اسٹاف کی حاضری کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی وارڈز کو بھی اپ گریڈیشن کی ہدایت
کی اسموک کی روک تھام کے لیے شہریوں کو حکومتی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ناصر محمود جڑاوالا اسموک کے اثرات سے بچاؤ کے لیے شہری ماسک کا استعمال اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ناصر محمود جڑاوالا اسموک کے اثرات سے بچاؤ کے لیے پنجاب حکومتی ہنگامی اقدامات کر رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ناصر محمود نے MS کی کارکردگی کو سراہا اور درپیش مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ راولپنڈی سے رپورٹ شامل کرتے ہیں سید ساجد نقوی سے۔ اسٹیٹ لائف پاکستان کا سب سے بڑا مضبوط مالیاتی ادارہ ہے۔ یہ ادارہ اپنے پالیسی ہولڈرز کو مستقبل کی فکر سے آزاد کرتا ہے۔ اس ادارے سے منسلک نوجوان مرد خواتین باعزت روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ شیخ ناصر محمود سیکٹر ہیڈ اسٹیٹ لائف راولپنڈی زون نے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میٹنگ میں مہمان خصوصی میڈم شبنم موسیٰ، میڈیا کوآرڈینیٹر نیشنل اسمبلی راجہ قمر الاسلام، ملک ظہیر اوان، سینئر سیلز مینیجر اسٹیٹ لائف کی پوری ٹیم نے شرکت کی۔ میٹنگ میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ ہم نوجوانوں کو اس مشن میں شامل ہونے کی بھرپور دعوت دیں گے اور علاقے سے غربت کے خاتمے کے لیے اور عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے مل جل کر کام کریں گے۔ ہارون آباد بیوٹی کنسرن اور ریاض شاپنگ سینٹر ہارون آباد کے باہمی اشتراک سے بیوٹی پارلرز خواتین کو کیراٹین، ریبورڈنگ، ہیئر کلر اور میک اپ کے جدید ترین طریقے اور ان کے استعمال کے دوران حفظان صحت کے اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سارے عمل کو مثالی بنانے کے لیے ماسٹر کلاس کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ پاکستان میں ہمارے نمائندے خصوصی لرا کبابر کی رپورٹ کے مطابق بیوٹی کنسرن کمپنی کے ٹیکنیکل ہیڈ ڈاکٹر انمول اور میک اپ ایکسپرٹ محمد شعیب نے خواتین کو کیراٹین، ریبورڈنگ، ہائڈرا فیشیل اور میک اپ کے جدید ترین انداز اور ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے کے سلسلہ میں مفید اور کارآمد ٹپس دیتے ہوئے اس طریقہ کار کو فطری خوبصورتی اور صحت مند برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل بنانے کی افادیت اجاگر کی۔ بیوٹی کنسرن کمپنی کے ان ماہرین نے اپنی کمپنی کی پروڈکٹس کے بارے میں بھی بتایا۔ ان کا بنیادی مقصد معیاری اور انٹرنیشنل تقاضوں کے لیول کو ترجیح رکھا ہے اور ان کی تیاری میں بالخصوص خواتین کے لیے مضر اثرات سے پاک اجزاء کو ہی استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین کا اعتماد اور بھروسہ ہی ہمارا اثاثہ ہے۔ ورکشاپ میں 200 باذوق خواتین نے شرکت کی۔ راولپنڈی سے رپورٹ شامل کرتے ہیں سید ساجد نقوی سے۔ چودھری محمد اعجاز صدر لالا زار 2 ویلفیئر سوسائٹی دھمیار روڈ نے بتایا کہ ہمارے علاقے کے 7 سابقہ ممبران صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی نے سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا۔ ہمارا علاقہ بنیادی ضروریات زندگی، پانی جیسی نعمت اور پختہ گلیوں سے محروم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اہل محلہ کے تعاون سے اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر و ترقی کے سفر کا آغاز کیا اور 78 لاکھ روپے کی حقیر رقم سے مین روڈ کو مکمل کیا۔ اس سلسلہ میں محلہ کی ایک معزز شخصیت آصف تنولی نے قبرستان کے لیے جگہ وقف کی اور روڈ کے کام میں بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے چودھری عمران الیاس، حاجی ظفر اقبال، راجہ فضیل اور چیئرمین ویلفیئر سوسائٹی راجہ ایاز طارق کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے روڈ کے کام میں بھرپور تعاون کیا۔ اہل علاقہ اور کمیٹی ممبران انجینئر قمر اسلام، راجہ MNA اور چودھری عمران الیاس MPA سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے مسائل کو حل کرنے میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہمارا علاقہ بھی ان سہولیات سے مستفید ہو سکے۔ صوبائی محتسب سندھ محمد سہیل راجپوت کے زیر صدارت KMC اور TMCs کے ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات کی ادائیگی سے متعلق کیس کی سماعت میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری سید خالد حیدر شاہ، سیکرٹری محتسب سندھ منصور عباس رضوی، اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ عائشہ میر موجود، DG محتسب سندھ اسد علی خان، رجسٹرار مسعود عشرت، میونسپل کمشنر KMC افضل زیدی، ڈپٹی سیکرٹری فائنانس آصف راجپوت اور دیگر بھی سماعت میں موجود۔ KMC اور TMCs کے ریٹائرڈ ملازمین پینشن اور دیگر واجبات کے لیے پریشان ہیں۔ صوبائی محتسب سندھ محمد سہیل راجپوت KMC اور TMCs اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری سید خالد حیدر شاہ گزشتہ سال اکتوبر میں نئے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے نفاذ سے قبل بلدیاتی ملازمین KMC واجبات ادا کرتے تھے۔ میونسپل کمشنرز KMC اس وقت KMC کے پاس 9000 سے زائد ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات کی ادائیگی سے متعلق کیسز ہیں۔ میونسپل کمشنر KMC کے اگلے ماہ تک 750 واجبات کے کیسز کو حل کر دے۔ میونسپل کمشنرز KMC ہر مہینے پینشنز کو 688 ملین روپے پینشن کی مد میں ادا کر رہی ہے۔ میونسپل کمشنرز KMC انتقال کر جانے والے ملازمین، بچیوں کی شادی اور دیگر انتہائی حل طلب واجبات کے کیسز کے حل کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ منصور عباس رضوی۔
خبر شامل کرتے ہیں ضلع اوسطی محمد اون نیوز ہمارے بیورو چیف افطار کلاچی کی اس رپورٹ کے مطابق پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن ضلع اوسطی محمد کے نائب صدر غلام علی خان جمالی پیٹرولی پمپ ایسوسی ایشن کے رہنماؤں مشتاق احمد حجوالی ناصر علی اور دیگر نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان بھر میں پیٹرول بندش کے خلاف اور رکشان ڈویژن مکران ڈویژن کے پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن سے اظہار یکجہتی کرنے کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے 3 ہفتے سے مکران اور رکشان ڈویژن بارڈر بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں۔ موجودہ حکومت عوام دشمن حکومت ہے۔ حکومت نے ایرانی تیل بند تو کر دیا ہے لیکن پاکستانی تیل کا بھی کوئی بندوبست نہیں کیا ہے۔ بارڈر بند ہونے سے عوام کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور ہمارا اب ذریعہ معاش کچھ نہیں۔ انہوں نے صوبائی حکومت سے پرزور اپیل کرتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر بارڈر کو کھولا جائے تاکہ لوگ اپنے گھر کا گزر بسر کر سکیں۔ اس موقع پر انہوں نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا اور حکومت کی پالیسیوں کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف منڈی بہاولدین فیاض رسول مرزا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اوورسیز فورم کے میڈیا کوارڈینیٹر مظہر اقبال تاڑر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے امریکہ میں ایسپیٹ نیو یارک کے تفریحی مقام لیک جارج میں پاکستان اوورسیز فورم کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان پاکستان اوورسیز کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت چیئرمین پاکستان اوورسیز فورم چودھری شاہد رضا رانجھا نے کی۔ تاریخی کنونشن سے چیئرمین چودھری شاہد رضا رانجھا، وائس چیئرمین دیوان غلام مصطفیٰ، سیکرٹری جنرل خرم شہزاد رانجھا اور دیگر مقررین نے خطاب میں کہا کہ پاکستان اوورسیز فورم اوورسیز پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا اور تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اوورسیز فورم نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی اپنے وطن میں ہوں۔ بیورو چیف جہانگیر علی ابڑو گوٹ کی ملزمان نے مہر گروپ کے رہنما لیاقت علی خان کولاچی اور ان کے بیٹے ذاکر کولاچی کو کوہاڑا کے قریب گولی مار دی، جس کے نتیجے میں ذاکر حسین کولاچی شدید زخمی حالت میں تشویشناک حالت میں ریفر کر دیا گیا۔ سکر کے تعلقہ اسپتال گوٹ کی کو تفصیلات کے مطابق گزشتہ ماہ ملزمان بلاول کولاچی اور دیگر کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی، جس پر سیشن کورٹ جج جسٹس آف پیس گوٹکی نے مہر گروپ کے سرگنا کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ لیاقت علی خان کولاچی اور اس کے بیٹے ذاکر کولاچی نے مسلح ہو کر قتل کی نیت سے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں لیاقت علی کولاچی اور ذاکر حسین کولاچی شدید زخمی ہو گئے، جنہیں حمل کی وجہ سے سکھر سے تلکا اسپتال کوٹ کی ریفر کر دیا گیا۔ آخری اطلاعات تک تھانہ سٹی میں مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ ذیشان حالت بابو بیورو چیف اون نیوز خانے وال نے چاچو راؤ سرفراز احمد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ راؤ سرفراز احمد کو صحت تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے۔ الحمدللہ ان کی طبیعت اب کافی بہتر ہے اور وہ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ راؤ سرفراز احمد کی صحت یابی کے لیے ان کے احباب اور خانے وال کی عوام سے مزید دعاؤں کے لیے درخواست کی گئی ہے۔ شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ سپورٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کھیلتا پنجاب کی اختتامی تقریب کا انعقاد شہناز شیخ ہاکی اسٹیڈیم راولپنڈی میں ہوا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حسان طارق کی کھیلتا پنجاب گیمز کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب میں مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم۔ کھیلتا پنجاب گیمز میں کرکٹ، ہاکی، بیڈمنٹن، فٹ بال، کبڈی اور ایتھلیٹکس گیمز شامل تھی۔ تقریب میں کھلاڑیوں کی جانب کھیلتا پنجاب گیم کے انعقاد پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ کھیلتا پنجاب گیم کے اختتام میں عوام کی جانب سے بڑی تعداد میں شرکت۔ کھیلتا پنجاب گیمز نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حسان طارق کھیلتا پنجاب گیم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے نوجوان نسل کے لیے کسی تحفے سے کم نہ تھا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل راولپنڈی صحت مند معاشرہ صحت مند افراد سے پروان چڑھتا ہے۔ حسان طارق بیڈمنٹن، کرکٹ، بال، ہاکی اور فٹ بال کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں 1 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں 50,000 ہزار کے انعامات سے نوازا گیا۔ ایتھلیٹکس اور کبڈی میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی کھلاڑی میں 15,000 روپے جبکہ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی کھلاڑی کو 10,000 روپے بطور انعام۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر شمس توحید عباسی سمیت دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق سٹی ٹریفک پولیس راولپنڈی میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ٹریفک اسسٹنٹ کو سینئر ٹریفک اسسٹنٹ کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ ٹریفک پولیس چیف ٹریفک آفیسر بینش فاطمہ نے دیگر سرکل افسران اور ڈی ایس پیز کے ہمراہ 22 ٹریفک اسسٹنٹ کو اگلے عہدے کے بیجز لگا کر ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ ٹریفک پولیس تقریب میں بہترین کارکردگی دکھانے والے 50 افسران کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ٹریفک پولیس جن میں 12 سینئر
ट्रैफिक वार्डन्स, 14 ट्रैफिक वार्डन्स और 24 सीनियर और ट्रैफिक असिस्टेंट शामिल थे। ट्रैफिक पुलिस इसके साथ गोजर खान और अडयाला सर्कल की 2 खातून एडिशनल सर्कल अफसरान को भी इनकी नुमाया खिदमात के एतराफ़ में खसूसी अवार्ड दिए गए। ट्रैफिक पुलिस तकरीब के दौरान चीफ ट्रैफिक ऑफिसर बिनिश फातिमा ने अपने खिताब में अफसरान को ओहदे की अहमियत और जिम्मेदारियों का एहसास लाया। खबर शामिल करते हैं कोटला अरेबरी खान से। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडाहर की तफसीलात के मुताबिक सूफ़ी बासफ़ा पैकरे इश्क मोहब्बत वली कामल हजूर किबला अलहाज बायो अनायतुल्लाह चिश्ती गोलवरी का उर्स मुबारक इंतहाई अकीदत व एहतराम से इनेकाद पजीर हुआ। मरूफ वली कामल सजादा नशीन आस्ताना आलिया तोंसा शरीफ हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नसरुल महमूद निज़ामी फ़खरी मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने मिज़ार अक़दस पर चादर चढ़ाई और दुआ करवाई। हज़रत अल्लामा कारी गुलाम रसूल चिश्ती गोलडवी सदर जमात अहले सुन्नत रावलपिंडी ने खिताब किया। सैयद जाफर हुसैन शाह ने हुसूसी शिरकत की। इलामा तजम्मुल हुसैन ज़िया वाइस प्रिंसिपल दारुल उलूम महमदिया गौसिया ककराली ने नकावत के फ़राइज़ के अलावा दारुल उलूम महमदिया गौसिया ककराली के तुलबा के साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। मरूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी अंसर इकबाल महर ककराली उर्स मुबारक की तकरीब में शिरकत के लिए दुबई से खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए। लाला मोहम्मद आरिफ, डॉक्टर अबैद चौधरी और अकीदतमंदों ने उर्स मुबारक के बेहतरीन इंतजाम किए। अल्लामा गुलाम शबीर चिश्ती सालहा साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली, अल्लामा मोहम्मद साजिद चिश्ती, चौधरी मोहम्मद फ़याज़ अंजुम कुकराली, सदर तहसील प्रस खारियाँ, मास्टर तारक महमूद, ज़हीर अहमद मेहरवी, सूफ़ी खान मोहम्मद इंजीनियर, चौधरी मोहम्मद फ़ारूक, चौधरी अली रज़ा, मास्टर असगर परवेज़, मलिक ज़ाहिद बंडरग्रां, एहसानुल्लाह नक्शबंदी, रियाज़ भट्ट, चौधरी मुज़फ़्फ़र मरखाना, चौधरी मोहम्मद असगर, शहजाद रफ़ाकत चौधरी सेक्रेटरी इत्तलात, मोहम्मद असगर शहजाद रफ़ाकत चौधरी सेक्रेटरी इत्तलात तहसील प्रेस क्लब खारियाँ समेत ज़िला भर से मोअज़्ज़ज़ीन और अक़ीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। खानका डोगरा मोहल्ला इस्लामपुरा के रहायशी शहबाज अहमद के घर दिन 3 बजे 2 ख़वातीन वाशरूम इस्तेमाल करने के बहाने घर दाखिल हुई। घर में शहबाज की वालदा, बहन और 2 बच्चियां मौजूद थी। लेडीज़ डाकुओं ने मेन गेट को अंदर से कुंडी लगाकर असला निकाल लिया और घर में मौजूद नकदी 50,000 रुपये तलाई ज़ेवरात लूट कर घर को बाहर से कुंडी लगाकर आराम से फरार हो गई। CCTV फुटेज में लेडीज़ डाकुओं को घर से वारदात करने के बाद निकलते देखा जा सकता है। मसला लेडीज़ डाकुओं में एक ने निकाब पहना हुआ था जबकि दूसरी डुकेट खातून का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। शहरी इस अनोखी वारदात से इंतहाई परेशान हो गए हैं। मुतासरा शख्स ने पुलिस को तहरीर दरखास्त दे दी। SHO बख्तियार भट्टी ने मुलज़मान की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी। शेख सिकंदर खान का डोगरा। टंडोवाला यार की तहसील जंबड़ के करीब लजवानी और मरी बरादरी के दरमियान मामूली बात पर तसादम। पुलिस तसादम के दौरान फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान गोली लगने से जाँ बाग, एक जख्मी। पुलिस जाँ बाग होने वाले की शिनाख्त 23 साला इमरान आरफ सूरज लुजानी के नाम से हुई। जख्मी होने वाले नौजवान मोहम्मद मोहसन लंजवानी को हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिविल अस्पताल जंबड़ में पुलिस की भारी नफरी मौजूद, ताहाल कोई भी गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आसम अवान की रिपोर्ट के मुताबिक अटक के मशहूर अगवा बराए तवान के थाना सिटी अटक के मुलज़मान को 1.5 साल रावलपिंडी हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। मज़कूरा केस में मुलज़मान शहबाज खान और मुबशर इश्तियाक को इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट रावलपिंडी ने 25 साल की सज़ा सुनाई थी। मुलज़मान पर ताज अल मलूक वल्द मोहम्मद दीन सकना दारुल इस्लाम कॉलोनी अटक को अगवा करने का इल्ज़ाम था। मुलज़म शहबाज खान का ताल्लुक मनीर आबाद वाकंड से था। मुकदमे की समाअत हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच जस्टिस ताकत अली खान और जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर के पास मुकर्रर थी। मुलज़मान के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि दुश्मनी की बिना पर मुद्दई मुकदमा ने मुकामी पुलिस के साथ मिलीभगत करके मुलज़मान को भेजा झूठे मुकदमा में मुलव्वस किया, जबकि मुलज़मान का इस वक़ूए से कोई ताल्लुक ना है और ना ही मुलज़मान के खिलाफ कोई ठोस शहादत मौजूद है, जिस पर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इंसदाद दहशतगर्दी दारुल रावलपिंडी का फैसला कालअदम करार देते हुए कहा कि किसी भी बेगुनाह शख्स को महज इल्ज़ाम होने की बुनियाद पर सज़ा नहीं दी जा सकती। आसम अवान नुमाइंदा ऑन न्यूज़ टेक्सला वाकंड। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, गुज़िश्ता रोज़ मोटरवे पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसा मोटरवे M2 नीला दुल्हा के करीब पेश आया। मोटरवे M2 नीला दुल्हा के करीब पेश आया। हादसा गाड़ी का टायर फटने की वजह से पेश आया, ताहम गवर्नर पंजाब और मुसाफिर हादसे में महफूज रहे। इतलात के मुताबिक गवर्नर पंजाब दूसरी गाड़ी पर सवार होकर इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुए।
अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने कहा है कि वज़ीर पंजाब मरहूम नवाज शरीफ नौजवानों में खेलों के फ़रोग़ के लिए वसी तर इक़दामात कर रही हैं। इनके विजन के मुताबिक खेल का पंजाब नौजवानों में खेलों की सरगर्मियों को परवान चढ़ाने के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जिम्नेजियम में खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत ज़िले लेवल पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम के सिलसिला में मुनक्दा तकरीब के शिरकत से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर MPAs के नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मोहम्मद इशफाक, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सैयद सलमान हुसैन शाह समेत दीगर महकमों के अफसरान, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और खिलाड़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कराटे, कबड्डी, एथलेटिक्स समेत मुख्तलिफ इंडोर गेम्स के जिला भर के 250 खिलाड़ियों में 11,50,000 रुपये के कैश इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इशफाक ने कहा कि खेलता पंजाब प्रोग्राम के जिले मुकाबलों में खिलाड़ियों ने बेहतरीन अंदाज में अपने हुनर के जौहर दिखाए। उम्मीद है अगले मरहले में डिवीजन लेवल मुकाबला जात में भी खिलाड़ी इसी जोश जज्बे के साथ हिस्सा लेकर बेहतरीन खेल का मुजाहरा करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।